بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عبداللہ۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو۔ یہ کہانی ایک ایسے عظیم نبی کی ہے جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، مگر بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، لیکن جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر ایک زبردست طوفان بھیجا جو پوری دنیا کو بہا لے گیا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نامی بت بنا لیے اور کہا کہ یہ ہمارے حاجت روائی کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ صرف بے جان پتھر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی موت و زندگی کا مالک ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، اے نوح، تم صرف ایک انسان کو ہمارے جیسے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا، ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ کچھ غریب اور نیک دل لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں جھٹلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن میں کھلے عام اور رات میں چپکے چپکے اپنی قوم کو دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی اور ایک شخص کو نصیحت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو اور شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ تو وہ شخص دروازہ بند کر دیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، یہ نوح ہر وقت ہمیں یہی باتیں سناتا رہتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا لیکن وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے انہیں تیری بخشش کے فضائل بتائے لیکن انہوں نے میری باتوں کا مذاق اڑایا۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار اکٹھے ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتوں میں نہ آئے اور صبر استقام کے ساتھ دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو تم غم نہ کرو، تم ہماری نگرانی میں ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو اور اس میں ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑے بٹھا دو، ان قریب ایک زبردست طوفان آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی کھلی زمین پر کشتی بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں، دیکھو، نوح صحرا میں کشتی بنا رہا ہے، یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ نوح پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آج تم ہنستے ہو لیکن کل تم رو گے۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب اللہ کا عذاب زمین پر نازل ہوا، زمین کے اندر سے پانی پھوٹنے لگا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسی اور پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ایمان والو، کشتی میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر یہ چلے گی اور اللہ کے حکم سے ہی یہ ٹھہرے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ مت رہو، تو اس کے جواب میں ان کے بیٹے نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ پھر ایک بڑی لہر آتی ہے اور ان کے بیٹے کو بہا کر لے جاتی ہے۔ 40 دن بعد بارش رک گئی اور پانی زمین میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی پر ڈٹے رہنا چاہیے، چاہے پوری دنیا خلاف ہو۔ اللہ کا عذاب ظالموں کے لیے ہے اور اس کی رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نوح نے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی یہ چلے گی اور ٹھہرے گی، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ آج ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو تفصیل سے سمجھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔